السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی اس نشست میں نہایت اہم گفتگو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یتبع المیت ثلاثۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، فیرجع اثنان ویبقى معه واحد۔ دفن کرنے کے ساتھ ہی دو چیزیں لوٹ جاتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ۔ میت کے ساتھ شروع سے اس کے ساتھ جو تین چیزیں جاتی ہیں، اس میں اس کے گھر خاندان کے لوگ، اس کے غلام اور اس کا عمل، یہ تین چیزیں میت کے ساتھ گھر سے نکلتی ہیں۔ فیرجع اہلہ ومالہ، دفن ہونے کے ساتھ اس کے گھر رشتہ دار کے لوگ اور اس کے غلام، یہ دونوں لوٹ آتے ہیں۔ ویبقى عملہ، اور اس کے ساتھ قبر میں اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت کے مطابق بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی جو صورتحال ہے، انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، جب اس کی موت واقع ہوتی ہے، تو گھر سے جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ اس کے گھر کے لوگ، اس کے خاندان کے لوگ، یہ ایک ہو گئے، پھر اس کے جو غلام ہیں، نوکر چاکر ہیں، ماتحت رہنے والے لوگ ہیں، یہ دوسرے لوگ ہو گئے، دوسری چیز ہو گئی، اور تیسری چیز میت کا عمل، اچھا ہو یا برا، جو کچھ اس نے عمل کیا، یہ تین چیزیں۔ یہ تین چیزیں جنازے میں بھی شریک ہوتی ہیں، قبر تک ساتھ ہوتے ہیں، اور جب میت کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، تو اس کے گھر والے، رشتہ دار اور اس کے غلام، نوکر چاکر، ماتحت، یہ دونوں لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل میت کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میت کے سارے اعمال جو دنیا میں وہ کرتا ہے، یہ منقطع ہو جاتا ہے مرنے کے بعد اب کچھ نہیں کرتا، نہ کسی چیز کا اس کو فائدہ ملتا ہے۔ ہاں، تین چیزیں ہیں جس کا اس کو فائدہ ملتا ہے۔ نمبر ایک، صدقہ جاریہ۔ نمبر دو، وہ علم جسے اس نے لوگوں کو سکھایا، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور نمبر تین، نیک صالح اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، اس کے لیے نیک اعمال کرتی ہے۔ پہلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، غیر رشتہ دار ہوں، جو لوگ بھی جنازے میں شریک ہوتے ہیں، اور جو دنیا انسان کماتا ہے اپنی زندگی میں، یہ ساری چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں، کوئی چیز اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی ہے، قبر میں اس کے ساتھ صرف اس کا عمل جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو جو عمل فائدہ دے گا، وہ صدقہ جاریہ ہے جو اپنی زندگی میں اس نے کیا ہے۔ صدقہ جاریہ یعنی وہ کام جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے مسجد کی تعمیر کرا دی جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، مدرسہ بنوا دیا جہاں طلباء علم حاصل کرتے ہیں، سڑک بنوا دی جس سے لوگ ہو کر گزرتے ہیں، پل بنوا دیا جس سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے پار ہو کر کے سفر کرتے ہیں، مسافر خانہ بنوا دیا جہاں لوگ ٹھہرتے ہیں، لائبریری کی تعمیر کروا دی جہاں لوگ جمع ہو کر کے علم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہاں سے علم کی روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اس طریقے سے کنواں کھدوا دیا، کہیں نل لگوا دیا، کہیں اور جو انسانی ضروریات ہیں ان ضروریات کی تکمیل کر دی۔ اس طرح کے جو کام ہیں جو سوشل ورک کے تحت آتے ہیں، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ سب صدقہ جاریہ کے تحت آتے ہیں۔ تو اس طرح کے کام اگر وہ کر کے گیا ہے، اور جب تک لوگ اس طرح کے کاموں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تب تک جانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا، اس کے پاس علم تھا، وہ علم لوگوں کی ترقی کے لیے، سماج کی ترقی کے لیے، دین کی ترقی کے لیے اس نے لوگوں کو سکھایا۔ اس علم سیکھنے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں، سماج میں اچھائی پھیل رہی ہے، بھلائی پھیل رہی ہے، سماج کی ضرورتیں اس کے ذریعے پوری ہو رہی ہیں، تو اس علم سکھانے کا اس کو فائدہ ملتا رہے۔ تیسری، اس کی اولاد صالح یعنی نیک اولاد جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑی ہے، جس کی اس نے اچھی تعلیم و تربیت کی تھی، اچھی تہذیب سکھائی تھی، اچھا اخلاق کا پابند بنایا تھا، تو اس کی جو اچھائیاں ہیں اولاد کی، اور یہ اچھی اولاد اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی ہے، اس کی بخشش کی دعا کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کی دعا قبول فرماتا ہے، اور اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے جانے والے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں جو باتیں کھل کر کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے اعمال پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اپنے آخرت کے لیے وہ کس چیز کو لے جا رہا ہے۔ اچھے اعمال لے جا رہا ہے، اپنے پیچھے اچھی چیزیں چھوڑے جا رہا ہے، اچھے اخلاق و کردار کا حامل شخص ہے، اور اس حال میں دنیا سے جا رہا ہے کہ اس کے جانے کے بعد
لوگوں کو افسوس ہو رہا ہے، لوگ اس کو اچھی خوبیوں سے یاد کرتے ہیں، اچھے اخلاق، اچھے کردار کے مالک ہونے کی حیثیت سے یاد کرتے ہیں، لوگ اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، تو یقیناً ایسا شخص کامیاب گیا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے شخص پہ قبر کے سوال کو آسان کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس منزل سے گزار کر قبر ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس کے لیے قبر کو راحت و آشائش کی دنیا بنا دیتا ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنی زندگی میں برے اعمال کیے ہیں، کسی کا مال دبایا ہے، کسی کی زمین دبائی ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کو بھاری نقصان پہنچایا ہے، اللہ رب العزت سے دور ہو کر کے اپنی زندگی بسر کی ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہٹ کر کے اپنی زندگی بسر کی ہے، تکلیف دہ انسان بن کر کے سماج میں رہا ہے، اور اپنے پیچھے بھی ایسی اولاد یا کوئی ایسا کام نہیں چھوڑ گیا جس سے لوگ فائدہ حاصل کرے، جس سے لوگوں کو آسانی اور راحت محسوس ہو، بلکہ ایسی اولاد ہے جو اس کے لیے دعا بھی نہیں کرتی، اس کی بخشش کی طالب بھی نہیں ہوتی، بلکہ اولاد کی تربیت بھی صحیح نہیں ہے، اولاد کی تعلیم بھی صحیح نہیں ہے، اولاد کا کیریکٹر اور اخلاق بھی صحیح نہیں ہے، اولاد سے بھی لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، اس کے طرف سے بھی لوگوں کو راحت و سکون میسر نہیں ہے۔ تو اگر ایسی دنیا چھوڑ کے جانے والا جا رہا ہے دنیا سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ قبر کے سوالات کو سخت کر دیتا ہے، اور پھر اس منزل کے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو عذاب کا گڑھا بنا دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے اعمال پہ غور کرنا چاہیے، اور ہمادم اللہ رب العزت سے نیک عمل کی توفیق کا طالب رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچائے، قبر کی منزل کو ہم پہ آسان کرے، آمین ثم آمین، بجائے سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔